السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج اس ویڈیو میں یہ بیان کیا جائے گا کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کتنی مرتبہ چاک کیا گیا اور کیوں کیا گیا۔ سماعت فرمائیں۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چراگاہ میں تھے کہ ایک دم حضرت حلیمہ کے ایک فرزند زمرہ دوڑتے ہوئے اور کانپتے کانپتے اپنے گھر پر آئے اور اپنی ماں حضرت بی بی حلیمہ سے کہا کہ اماں جان، بڑا غضب ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 آدمیوں نے جو بہت ہی سفید لباس پہنے ہوئے تھے چت لٹا کر ان کا شکم پھاڑ ڈالا ہے، اور میں اسی حال میں ان کو چھوڑ کر بھاگا ہوا یہاں آیا ہوں۔ یہ سن کر حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر دونوں بدحواس ہو کر گھبرائے ہوئے دوڑ کر جنگل میں پہنچے تو یہ دیکھا کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، مگر خوف و ہراس سے چہرہ زرد اور اداس ہے۔ حضرت حلیمہ نے انتہائی مشفقانہ لہجے میں پیار سے چمکار کر پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ 3 شخص جن کے کپڑے بہت ہی سفید اور صاف ستھرے تھے میرے پاس آئے اور مجھ کو چت لٹا کر میرا شکم چاک کر کے اس میں سے کوئی چیز نکال کر باہر پھینک دیا، اور پھر کوئی چیز میرے شکم میں ڈال کر شغاف کو سی دیا، لیکن مجھے ذرہ برابر بھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ مدارج النبوہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 21۔ سامعین کرام، یہ واقعہ سن کر حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر دونوں بے حد گھبرائے، اور شوہر نے کہا کہ حلیمہ، مجھے ڈر ہے کہ ان کے اوپر شاید کچھ آسیب کا اثر ہے، لہٰذا بہت جلد تم ان کو ان کے گھر والوں کے پاس چھوڑ آؤ۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ آپ کو لے کر مکہ مکرمہ آئیں، کیونکہ انہیں اس واقعے سے یہ خوف پیدا ہو گیا تھا کہ شاید اب ہم کما حقہ ان کی حفاظت نہیں کر سکیں گے۔ حضرت حلیمہ نے جب مکہ معظمہ پہنچ کر آپ کو آپ کی والدہ ماجدہ کے سپرد کیا تو انہوں نے دریافت کیا کہ حلیمہ، تم تو بڑی خواہش اور چاہ کے ساتھ میرے بچے کو اپنے گھر لے گئی تھیں، پھر اس قدر جلد واپس لے آنے کی کیا وجہ ہے؟ جب حضرت حلیمہ نے شکم چاک کرنے کا واقعہ آپ کو بیان کیا اور آسیب کا شبہ ظاہر کیا تو حضرت حلیمہ کی بات سن کر حضرت بی بی آمنہ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم میرے نور نظر پر ہرگز کبھی بھی کسی جن یا شیطان کا عمل دخل نہیں ہو سکتا، میرے بیٹے کی بڑی شان ہے۔ پھر ایام حمل اور وقت ولادت کے حیرت انگیز واقعات سنا کر حضرت حلیمہ کو مطمئن کر دیا، اور حضرت حلیمہ آپ کو آپ کی والدہ ماجدہ کے سپرد کر کے اپنے گاؤں میں واپس چلی آئیں، اور آپ اپنی والدہ ماجدہ کے آغوش میں تربیت پانے لگے۔ سامعین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنی مرتبہ سینہ مبارک چاک کیا گیا، اس کے متعلق حضرت مولانا شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سورہ الم نشرح کی تفسیر میں تحریر فرمایا ہے کہ 4 مرتبہ آپ کا مقدس سینہ چاک کیا گیا اور اس میں نور و حکمت کا خزینہ بھرا گیا۔ پہلی مرتبہ جب آپ حضرت حلیمہ کے گھر پہ تھے، جس کا ذکر ابھی ہو چکا، اس کی حکمت یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان وسوسوں اور خیالات سے محفوظ رہیں جن میں بچے مبتلا ہو کر کھیل کود اور شرارتوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ دوسری بار آپ کا سینہ مبارک 10 برس کی عمر میں چاک کیا گیا تاکہ آپ جوانی کی پر آشوب شہوتوں کے خطرات سے آپ بے خوف ہو جائیں۔ تیسری مرتبہ آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا جب آپ غار ہیرا میں تھے، اور اسی وقت آپ کا شق صدر والا واقعہ پیش ہوا، اور وہ اس لیے کہ اور آپ کے قلب میں نور سکینہ بھر دیا گیا تاکہ آپ وحی الہی کے عظیم اور گراں بار بوجھ کو برداشت کر سکیں۔ چوتھی مرتبہ شب معراج میں آپ کا مبارک سینہ چاک کر کے نور و حکمت کے خزانوں سے معمور کیا گیا تاکہ آپ کے قلب مبارک میں
اتنی وسعت اور صلاحیت پیدا ہو جائے کہ آپ دیدار الہی کی تجلیوں اور کلام ربانی کی ہیبتوں اور عظمتوں کے متحمل ہو سکیں۔ سامعین کرام، جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے گھر سے مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور اپنی والدہ محترمہ کے پاس رہنے لگے تو حضرت ام ایمن، جو آپ کے والد ماجد کی باندی تھی، آپ کی خاطرداری اور خدمت گزاری میں دن رات جی جان سے مصروف رہنے لگی۔ ام ایمن کا نام برکت ہے۔ یہ آپ کو آپ کے والد سے میراث میں ملی تھی۔ یہی آپ کو کھانا کھلاتی تھی، کپڑے پہناتی تھی، آپ کے کپڑے دھویا کرتی تھی۔ آپ نے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ سے ان کا نکاح کر دیا تھا، جن سے حضرت اسامہ بن زید پیدا ہوئے۔ سامعین کرام، حضرت حلیمہ کا بیان ہے کہ آپ کا گہوارہ یعنی کہ جھولا فرشتوں کے ہلانے سے ہلتا تھا، اور آپ بچپن میں چاند کی طرف انگلی اٹھا کر اشارہ فرماتے تھے تو چاند آپ کی انگلی کے اشاروں پر حرکت کرتا تھا۔ جب آپ کی زبان کھلی تو سب سے اول جو کلام آپ کی زبان مبارک سے نکلا وہ یہ تھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین و سبحان اللہ بکرۃ وصیلا۔ بچوں کی عادت کے مطابق کبھی بھی آپ نے پیشاب وغیرہ کپڑے میں نہیں فرمایا، بلکہ ہمیشہ ایک متعین وقت پر رفع حاجت فرماتے۔ اگر کبھی آپ کی شرمگاہ کھل جاتی تو آپ رو رو کر فریاد کرتے، اور جب تک شرمگاہ نہ چھپ جاتی آپ کو چین اور قرار نہیں آتا تھا۔ اور اگر شرمگاہ چھپانے میں حضرت حلیمہ سے کچھ تاخیر ہو جاتی تو غیب سے کوئی آپ کی شرمگاہ چھپا دیتا۔ جب آپ اپنے پاؤں پر چلنے کے قابل ہوئے تو باہر نکل کر بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے، مگر خود کھیل کود میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ لڑکے آپ کو کھیلنے کے لیے بلاتے تو آپ فرماتے کہ میں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ مدارج النبوہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 21۔ سامعین کرام، جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 6 برس کی ہو گئی تو آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ آپ کے دادا کے ننیحال بنو عدی بن نجار میں رشتہ داروں کی ملاقات یا اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کی باندی ام ایمن بھی اس سفر میں آپ کے ساتھ تھیں۔ وہاں سے واپسی پر ابوا نامی گاؤں میں حضرت بی بی آمنہ کی وفات ہو گئی اور وہ وہیں مدفون ہوئی۔ والد ماجد کا سایہ تو ولادت سے پہلے ہی اٹھ چکا تھا، اب والدہ ماجدہ کی آغوش شفقت کا بھی خاتمہ ہو گیا، لیکن حضرت بی بی آمنہ کا یہ در یتیم جس آغوش رحمت میں پرورش پا کر پروان چڑھنے والا ہے، وہ ان سب ظاہری اسباب تربیت سے بے نیاز ہے۔ حضرت بی بی آمنہ کی وفات کے بعد حضرت ام ایمن آپ کو مکہ مکرمہ لائیں اور آپ کے دادا عبد المطلب کے سپرد کر دیا، اور دادا نے آپ کو اپنے آغوش تربیت میں انتہائی شفقت و محبت کے ساتھ پرورش کیا، اور حضرت ام ایمن آپ کی خدمت کرتی رہیں۔ جب آپ کی عمر شریف 8 برس کی ہو گئی تو آپ کے دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ سامعین کرام، عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کو اپنی آغوش تربیت میں لے لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک خصلتوں اور دل لبھا دینے والی بچپن کی پیاری پیاری اداؤں نے ابو طالب کو آپ کا ایسا گرویدہ بنا دیا کہ مکان کے اندر اور باہر ہر وقت آپ کو اپنے ساتھ ہی رکھتے، اپنے ساتھ کھلاتے پلاتے، اپنے پاس ہی آپ کا بستر بچھاتے، اور ایک لمحے کے لیے بھی اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے تھے۔ ابو طالب کا بیان ہے کہ میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی وقت بھی کوئی جھوٹ بولے ہوں، یا کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہو، یا کبھی کسی کو ایذا پہنچائی ہو، یا بیہودہ لڑکوں کے ساتھ کھیل کود میں شریک ہوئے ہوں، یا کبھی کوئی خلاف تہذیب بات کہی ہو۔ ہمیشہ انتہائی خوش اخلاق،
نیک اتوار، نرم گفتار، بلند کردار اور اعلیٰ درجے کے پارسا اور پرہیزگار تھے۔ تو سامعین کرام، اس ویڈیو میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک 4 مرتبہ چاک کیا گیا، اور وہ کیوں چاک کیا یہ بھی بیان کیا گیا ہے، اور اس کے بعد آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ کا وفات کس طرح ہوا تھا یہ بھی اس میں بیان کیا گیا ہے، اور آپ کو پھر کس نے تربیت کی ذمہ داری لی، یہ سارا بیان اس ویڈیو میں کیا گیا ہے۔ اسی طرح اچھے واقعات اور بیانات کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ضرور مل جائے، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ ان کے علم میں بھی مزید اضافہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔